أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ النجم جو کہ قرآن پاک کی 53ویں صورت ہے، 53rd صورت ہے، اس کے مطالعے سے شروع کریں گے۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور یہ آتا ہے کہ یہ وہ پہلی صورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مجمع عام میں تلاوت کیا تھا۔ تلاوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے پیچھے جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا سوائے امیہ بن خلف کے۔ اس نے اپنی مٹھی میں مٹی لی اور اس کو اپنے پیشانی پر لگا لیا اور یہ کفر کی حالت میں ہی مارا گیا تھا۔ یہ روایت بخاری میں تفسیر سورہ نجم میں لکھی گئی ہے۔
ابن سعد کا بیان ہے کہ اس سے پہلے رجب 5 نوی میں صحابہ اکرام کی ایک مختصر سی جماعت حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔ پھر اسی سال یہ واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مجمع عام میں سورہ نجم کی تلاوت فرمائی، اور مومن تو مومن جو اس وقت کافر تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدے میں گر گئے جب آیت سجدہ آئی۔ حبش کے مہاجرین تک یہ قصہ اس شکل میں پہنچا کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس خبر کو سن کر ان میں سے کچھ لوگ شوال 5 نبوی میں مکہ واپس آ گئے، لیکن پھر آ کر معلوم ہوا کہ یہاں تو ظلم کی چکی اسی طرح چل رہی ہے جیسے پہلے چل رہی تھی، اور اس کے بعد دوسری ہجرت حبشہ واقع ہوئی جس میں پہلی ہجرت سے زیادہ لوگ مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس کے زمانے نزول کی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا حالات تھے جس میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ 5 سال گزر چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک صرف نجی محفلوں میں اور مخصوص مجلسوں میں اللہ تعالیٰ کا کلام سنا رہے ہیں۔ اس پوری مدت میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں قرآن نہیں سنایا تھا، کیونکہ کفار یہ کرنے ہی نہیں دیتے تھے۔ انہیں اس بات کا خوب اندازہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس کلام میں جسے وہ پیش کرتے ہیں کس بلا کی کشش ہے، کتنی تاثیر ہے، اس لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ اس کلام کو نہ تو خود سنیں نہ کسی کو سننے دیں، اور طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلا کر جھوٹے پروپیگنڈے کے زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دبا دیں۔ ان حالات میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں جہاں قریش کے لوگوں کا بڑا مجمع موجود تھا یکایک تقریر کرنے کھڑے ہوئے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی زبان مبارک پر یہ خطبہ جاری ہوا جو سورہ نجم کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اس کلام کی شدت تاثیر کا حال یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنانا شروع کیا تو مخالفین کو اس پر شور مچانے کا بھی ہوش نہ رہا، اور جب اختتام ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا وہ بھی سجدے میں گر گئے، یعنی لاشعوری طور پر۔ بعد میں انہیں سخت پریشانی لاحق ہوئی کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، اور دوسرے لوگوں نے بھی ان کو کہنا شروع کیا کہ دوسروں کو کلام سننے سے منع کرتے تھے، اور آج نہ صرف یہ کہ خود کان لگا کے تم نے سنا ہے بلکہ تم تو سجدے میں بھی گر گئے۔ تو اب آئیے ہم سورہ النجم سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اور اس کی تاثیر جس کی وجہ سے کفار تک سجدے میں گر گئے اسے ہم محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اصل الکلام اور اس کا ترجمہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس کلام کے لیے کھولے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنتے ہیں۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے تمہارا ساتھی بہکا اور نہ وہ بھٹکا ہے، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وہ وحی ہی تو ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ اسے مضبوط قوتوں والے یعنی جبریل نے سکھایا جو نہایت طاقتور ہے، سو وہ اپنی اصلی صورت میں سیدھا کھڑا ہو گیا جبکہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا۔ پھر وہ قریب ہوا اور اتر آیا تو وہ 2 کمانوں جتنا بلکہ اس سے بھی قریب تر ہو گیا۔ پھر اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی۔ اس نے یعنی رسول نے جو کچھ دیکھا اس کے دل نے اس کے متعلق جھوٹ نہیں بولا۔ کیا پھر تم اس چیز پر اس نبی سے جھگڑتے ہو جو وہ دیکھتا ہے؟ اور یقیناً اس نے یعنی رسول نے اس کو یعنی جبریل کو ایک بار اور بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا کے قریب، اس کے نزدیک ہی جنت المأوا ہے۔ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، نگاہ نہ تو بہکی اور نہ حد سے بڑھی۔ یقیناً اس نے یعنی رسول نے اپنے رب کی بعض بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ تم مجھے لات اور عزا کی خبر دو، اور تیسری دیوی منات کی جو گھٹیا ہے۔ کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو پھر بڑی ہی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ یہ تو محض چند نام ہی ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لی ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ وہ لوگ تو گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں اور اس چیز کی جو ان کے دل چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس یقیناً ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کے لیے ہر چیز میسر ہے جو وہ تمنا کرے؟ بس اللہ ہی کے لیے آخرت و دنیا اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی مگر بعد ازاں کہ اللہ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور پسند کرے۔ بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے سے رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ تو بس گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور بلا شبہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ لہٰذا اے نبی آپ ان سے منہ پھیر لیں جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے اور وہ صرف دنیاوی زندگی چاہتا ہو۔ ان کے علم کی یہی انتہا ہے۔ بلا شبہ آپ کا رب ہی اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہی اس شخص کو خوب جانتا ہے
جس نے ہدایت پائی، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے ان کے اعمال کی سزا دے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اچھائیاں کی اچھا بدلہ دے۔ وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا یہ کہ کوئی صغیرہ گناہ سرزد ہو، بلا شبہ آپ کا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے۔ وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے، لہذا تم اپنے آپ کی پاکی بیان نہ کرو۔ وہ اسے خوب جانتا ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے حق سے منہ موڑا اور اس نے قلیل مال دیا اور پھر دینا بند کر دیا؟ کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں جو وفادار تھا؟ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے بس وہی ہے جس کی اس نے صحیح کی، اور بلا شبہ اس کی صحیح جلد دیکھی جائے گی، پھر اسے پوری جزا دی جائے گی، اور بے شک سب کو آپ کے رب ہی کے پاس پہنچنا ہے، اور بلا شبہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، اور بے شک وہی مارتا اور وہی زندہ کرتا ہے، اور بلا شبہ اس نے جوڑا یعنی نر و مادہ پیدا کیے نطفے سے جب وہ رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور بلا شبہ وہی دوسری بار پیدائش بھی اسی کے ذمے ہے، اور بے شک وہی غنی کرتا اور سرمایہ دار بناتا ہے، اور یقیناً وہی شعراء کا رب ہے، اور بلا شبہ اسی نے عاد و اولا کو ہلاک کیا اور ثمود کو بھی، پھر اس نے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی۔ بلا شبہ وہ نہایت ظالم اور بڑے سرکش تھے، اور اس نے الٹ جانے والی بستی کو زمین پر دے مارا، پھر اسی بستی کو ڈھانپ لیا۔ پھر اے انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا؟ یہ رسول تو پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے۔ قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی ہے، اس قیامت کو اللہ کے سوا کوئی ظاہر کرنے والا نہیں۔ افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا۔ پھر کیا اس بات یعنی قرآن پر تم تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم کھیل کود میں مست ہو؟ اب تم باز آ جاؤ اور اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ آیت نمبر 62 آیت سجدہ ہے۔ آئیے 1 منٹ کا وقفہ لیتے ہیں اور ہم سب بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النجم کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جو قسم کھائی گئی ہے والنجم اذا ہوا، یہ نجم کی قسم کھائی ہے۔ بعض مفسرین نے نجم سے خاص ستارہ ثریا یا خاص ستارہ زہرہ مراد لیا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ نجوم یعنی تمام ستارے، اور ہوا کا معنی ہے کہ اوپر سے نیچے گرنا، یعنی جب رات کے اختتام پر فجر کے وقت وہ گرتا ہے، یا اس کی یہ معنی ہے کہ شیطان کو مارنے کے لیے گرتا ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن یہ نجوم جو ہیں یہ گریں گے، ان کی قسم کھائی گئی، یعنی ان کی یہ کوالٹی ہے، ہوا ان کی قسم کوالٹی ہے ان نجوم کی یا نجم کی کہ وہ گرتا ہے۔ کس بات پہ قسم کھائی گئی ہے کہ ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اب دیکھیے کہ یہ قسم کا جواب ہے کہ صاحبکم تمہارا ساتھی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو گمراہ ہے اور نہ ٹیڑھی راہ پر ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتا ہے، بلکہ وہ جو کچھ وحی اتاری جاتی ہے وہی کہتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ نبوت سے پہلے کے 40 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان گزارے، انہیں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمام وقت تمہارے ساتھ گزرا ہے، اس کے شب و روز تمہارے سامنے، اس کا اخلاق تمہارے سامنے ہے، اس کی سچائی، اس کی امانت داری تمہارے سامنے ہے۔ اب 40 سال کے بعد جو وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو ذرا سوچو کہ وہ کس طرح جھوٹ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا نہ تو وہ گمراہ ہوا ہے، نہ وہ بہکا ہوا ہے، نہ وہ ضلالت یعنی گمراہی کے راہ کے اوپر ہے، نہ جہالت اور لا علمی کے راستے کے اوپر ہے، نہ وہ ٹیڑھی راستے کے اوپر ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھوڑ دے، بلکہ وہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات بھی نہیں کہتا۔ یعنی وہ گمراہ یا بہکا ہوا کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر اپنے لب تک نہیں کھولتا۔ اور حقیقت یہ تھی کہ
خوش طبعی اور مزاح کے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ اب اس کے بعد اس فرشتے کی شان میں آیات آتی ہیں جو کہ اس وحی کو لے کر اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں۔ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں جو قوی اعضاء کے مالک ہیں۔ علمہ شدید القویٰ یعنی وہ قوی اعضاء کے مالک ہیں، ان کے جو جسم ہے وہ قوی ہے، نہایت زوراور ہیں۔ پیغمبر پر وحی لانے اور اسے سکھلانے والے فرشتے ہیں یہ جبرائیل۔ اب اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم۔ تو اب یہاں کہا گیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب وحی سکھلانے کے لیے آسمان کے کناروں پہ جا کھڑے ہوئے، یہ اس وقت کا ذکر ہے، پھر وہ زمین پر اترے اور آہستہ آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے۔ قاب قوسین او ادنا کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ اس میں جبرائیل علیہ السلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ قربت کے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے درمیان صرف 2 کمانوں کے برابر یا کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ عام طور پر مفسرین نے قاب قوسین کے معنی 2 قوس کے بیان کیے۔ یہ ناپنے کا ایک پیمانہ ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے قوس کو 1 ہاتھ کے معنی میں لیا، جتنا 1 ہاتھ لمبا ہوتا ہے ذراع، اس کے معنی میں لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کانا قاب قوسین کے مطلب یہ ہے کہ دونوں کے درمیان صرف 2 ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ گیا۔ اب یہ کون سے موقع پر تھا؟ تو لکھا ہوا ہے کہ یہ بعثت کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے، اور دوسری مرتبہ اصل شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو معراج کی رات دیکھا تھا۔ اگلی آیات میں آیا کہ پس اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی، جو بھی پہنچائی، دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ اسے تو 1 مرتبہ اور بھی دیکھا تھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ یہاں تک دیکھتے ہیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اصل شکل میں دیکھا کہ ان کے 600 پر ہیں، ایک پر مشرق و مغرب کے درمیان فاصلے جتنا تھا۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے جھٹلایا نہیں، یعنی انکار نہیں کیا، بلکہ اللہ کی اس عظیم قدرت کو تسلیم کیا۔ اور پھر 1 مرتبہ جب سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا تھا تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ لیلۃ المعراج کو اصل شکل میں دیکھا۔ یہ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے جو 6 یا 7ویں آسمان پر ہے، اور یہ وہ آخری حد ہے جس سے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ فرشتے اللہ کے احکام بھی یہیں سے وصول کرتے ہیں۔ اس سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، اسی کے پاس جنت المأویٰ ہے، اور اسے جنت المأویٰ اس لیے کہا گیا کہ حضرت آدم کا مأویٰ و مسکن یہی تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ جنت المأویٰ اس لیے کہا گیا کہ روحیں یہاں آ کر جمع ہوتی ہیں۔ اذ یغشی السدرہ ما یغشی، جب کہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اس کیفیت کا بیان ہے جو شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا۔ سونے کے پروانے اس کے گرد منڈلا رہے تھے، فرشتوں کا عکس اس پر پڑ رہا تھا، اور رب کی تجلیات کا مظہر بھی وہی تھا۔ مختلف تفاسیر میں یہ بیان اس طرح آیا ہے۔ اس مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئی تھیں: 5 وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور ان مسلمانوں کی مغفرت کا وعدہ جو شرک سے پاک ہوں گے۔ نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی، یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں۔ اور نگاہ کے معنی کے کیا معنی لکھے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں دائیں یا بائیں نہ ہوئیں، اور نہ اس حد سے تجاوز کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر کر دی گئی تھی۔ اور یہ جو نشانیاں دیکھیں یہ خود جبرائیل علیہ السلام اور سدرۃ المنتہا کا دیکھنا، اور اس کے علاوہ دیگر مظاہر قدرت کا مشاہدہ جن کی تفصیل ہم نے احادیث معراج میں پڑھی ہوئی ہے۔ اور یہ تمام آیات جو ہم نے پڑھی ہیں یہ قرآن پاک کی متشابہات کی مثال میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں جتنا کچھ ہمیں تفاسیر میں پڑھا بس اسی پہ ایمان لانا ہے، اس کی تفصیل کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے۔ شروع کی ان آیات کے بعد ہم 30 آیات آگے چلتے ہیں اور آیت نمبر 32 پہ آتے ہیں۔ 32 میں بتایا گیا کہ ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی۔ کون سی چیزیں ہیں؟ کبائر الاثم والفواحش، ہم ان دونوں کی تشریح پہلے بیان کر چکے ہیں۔
الا اللمم. اب لمم کیا ہے؟ چھوٹے گناہ. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ لمم کے لغوی معنی ہے کم اور چھوٹا ہونا. اسی طرح کسی چیز کو محض چھو لینا یا اس کے قریب ہو جانا، یا کسی کام کو 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ کر لینا جس کو مسلسل نا انسان کر رہا ہو، یا محض دل میں خیال کا گزر جانا، یہ ساری تشریحات ہیں لفظ لمم کی. اس کے اس مفہوم اور استعمال کی روح سے اس کے معنی صغیرہ گناہ کے لیے جاتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ کسی بڑے گناہ کے ارتکاب نہ کیا ہوا ہو اور فواحش کا بھی ارتکاب نہ کیا ہو اور چھوٹے گناہ لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ کبائر سے اجتناب کی برکت سے ان چھوٹے گناہوں کو انشاءاللہ معاف فرما دیں گے. بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے اور تمہیں بخوبی جانتا ہے، جب کہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے. بس تم اپنی پاکیزگی اپنے آپ بیان نہ کرو، وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں. جب کہ اللہ تعالیٰ سے تمہاری کوئی کیفیت اور کوئی حرکت مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ تم جب ماں کے پیٹ میں تھے جہاں کوئی بھی تمہیں دیکھنے پہ قادر نہیں تھا، وہاں بھی وہ تمہارے تمام احوال سے واقف تھا. لہٰذا اب تم جب جوان ہو چکے تو تم اپنی پاکیزگی خود ہی بیان نہ کرو، وہ تمہاری اصلیت کو اچھی طرح جانتا ہے. لا تزکوا انفسکم کے بارے میں لکھا ہے کہ تم اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتلاؤ، یعنی اپنے آپ کی تعریفیں نہ کرو، خود ہی اپنے آپ کو مستحق شکر قرار نہ دو اور اپنے اعمال کے ساتھ جھوٹی امیدیں وابستہ نہ کر لو. ہوا اعلم بمن اتقی، وہ جو رب ہے وہ جانتا ہے کہ کون تقوی والا ہے، کون پرہیزگار ہے. اسی طرح سورہ النساء میں آتا ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. سورہ نساء کی آیت یہاں کا ترجمہ ختم ہوا. آئیے اب ایک حدیث کی طرف چلتے ہیں. صحیح مسلم میں محمد بن عمر بن عطا سے روایت ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام برہ رکھا. برہ کا معنی ہوتا ہے نیک. تو زینب بنت ابو سلمہ نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام سے منع فرمایا ہے. میرا نام برہ رکھا گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزکوا انفسکم اللہ اعلم باہل البر منکم. ترجمہ ہے کہ تم اپنے آپ کو پاک قرار نہ دو، اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل بر کو خوب جانتا ہے. عرض کیا کہ اللہ کے رسول پھر ہم کیا نام رکھیں؟ تو فرمایا سموہا زینب، اس کا نام زینب رکھ دو. اس کے بعد ایک اور حدیث آتی ہے، حدیث نہیں ہے بلکہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے. امام احمد نے حمام بن حارث سے روایت کیا کہ ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر آپ کے منہ پر آپ کی تعریف شروع کر دی تو مقداد بن اسود صحابی نے ان کے منہ پر مٹی پھینکنی شروع کر دی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جب ہم تعریف کرنے والوں سے ملیں تو ان کے چہروں پر مٹی پھینک دیں. اسے امام مسلم اور امام ابو داؤد نے بھی بیان کیا ہے. یہاں سے ہمیں اس آیت سے بہت اہم بات پتہ چلی اور وہ یہ ہے کہ اپنی تعریف خود ہی بیان کرنا یا پھر کسی کے منہ کے اوپر جا کے اس کی تعریف بیان کرنا، ان دونوں سے ہی روک دیا گیا ہے. تو پھر کیا کریں؟ اس کے بارے میں بھی ہمیں ہدایات ملتی ہیں. ایک شخص نے دوسرے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعریف کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، تم پر افسوس، تم نے تو اپنے ساتھی کی گردن کو توڑ دیا. آپ نے یہ بات کئی بار ارشاد فرمائی. اگر تم میں سے کوئی اپنے ساتھی کی ضرور تعریف کرنا چاہے تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ میں فلاں شخص کو ایسا خیال کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس سے حساب کرنے والا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کو پاک قرار نہیں دیتا، البتہ میں اسے ایسا اور ایسا خیال کرتا ہوں، بشرط یہ کہ وہ اس کے بارے میں ایسا جانتا ہو. یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں. آئیے اس بات کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں. جس بات کی اجازت ہے وہ یہ کہ انسان یہ کہے کہ میرا اپنا یہ خیال ہے، میں ایسا خیال کرتا ہوں کہ یہ شخص ایسا اور ایسا ہے، جبکہ وہ اس شخص کی اس خوبی یا اس بھلائی یا جو بھی چیز کی وہ تعریف کرنا چاہ رہا ہے اس کے بارے میں وہ جانتا ہو. جب وہ جانتا ہو تو یہ کہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملہ ایسا اور ایسا ہے، اور ساتھ میں یہ کہ اللہ کے سامنے کسی کو میں پاک قرار نہیں دیتا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اللہ ہی غلطیوں کو ظاہر معاف کرنے والے. ہر شخص جس کی بھی تعریف بیان کی جائے گی اس میں بہت ساری خطائیں اور غلطیاں ہوں گی. تو کسی کی بڑھا چڑھا کے تعریف بیان نہیں کرنی، جس چیز کے بارے میں علم ہے وہ بیان کی جا سکتی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیں کہ یہ ہمارا علم ہے، یہ ہمارا خیال ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد ایک شخص کی ذکر آیا ہے
آیت نمبر 33-36 تک ایک شخص کا بیان آیا. یہ دیکھیں کہ وہ کون سا شخص ہے. کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑ لیا اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا؟ کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے اور وفادار ابراہیم کے صحیفوں میں تھا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی اور پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے. اب یہ کون سا شخص ہے؟ ایک ایسا شخص جو کہ منہ موڑ لیتا ہے اللہ کے احکام سے، پھر کیا کرتا ہے؟ تھوڑا سا صدقہ کرتا ہے اور باقی روک لیتا ہے، یا تھوڑی سی اطاعت کرتا ہے اس کے بعد پیچھے ہٹ جاتا ہے. عقدہ کے اصل معنی ہے کہ جیسے زمین کھودتے کھودتے کوئی سخت پتھر آ جائے اور پھر کھدائی ممکن نہ رہے تو کھودنے والا کھدائی کو چھوڑ دے، اسے عقدہ کہا جاتا ہے. تو اسی طرح سے جو شخص کسی کو دے اور پورا نہ دے بلکہ روک لے، کوئی کام شروع کرے اسے پورا نہ کرے، تو یہ سب عقدہ کے معنی میں آیا. اب ایسا شخص جس نے بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا، کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اسے غیب کا علم ہے، یعنی وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر اللہ کے راہ میں اس نے خرچ کر دیا تو اس کا مال ختم ہو جائے گا. گویا کہ یہاں اس بات کا جواب نہیں دیا گیا، لیکن اصل میں پڑھنے والا خود اپنے ذہن میں اس کا جواب لائے گا کہ نہیں، اسے غیب کا علم نہیں ہے، بلکہ وہ اس وجہ سے خرچ تھوڑا سا کر کے روک رہا ہے کیونکہ دراصل وہ بخیل ہے، وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہے، وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے انحراف، یہ سب وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا دیکھ کر روک رہا ہے. یہ خود بخود اس کے جوابات ہیں جو سننے والا اپنے دل میں دے گا اور یہاں تفسیر میں لکھے ہوئے. اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے کیا ایسا شخص جس کے ابھی یہ بیان ہو رہا ہے اسے اس چیز کی خبر نہیں جو موسیٰ کے اور ابراہیم کے صحیفوں میں ہے؟ اور کیا ہے ان کے صحیفوں میں لکھا ہوا؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کسی کا گناہ دوسرے کے ذمہ نہیں ہے. اور اس کے بعد ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی خود اس نے سعی کی، دنیا میں اچھا کیا یا برا کیا، چھپ کے کیا یا اعلانیہ کیا، جو کچھ بھی کیا اسی کی اس کو جزا دی جائے گی جتنی کوشش اس نے کی، اور بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو چھوڑ دیا جائے گا جب آپ کے رب کی طرف واپس پلٹیں گے. اور اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ ہمارے پاس اختیار صرف سعی کا ہے، صرف کوشش کا ہے، بدلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ملے گا. نتیجے کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے، نہ اس دنیا میں اس کے نتیجے کی ذمہ داری ہے اور نہ آخرت میں اس کی کیا نتیجہ نکلے گا اس کی ذمہ داری ہے. صرف سچے دل اور سچی نیت کے ساتھ کوشش کرتے رہنا ہے. دیکھیے سورۃ توبہ آیت نمبر 105 میں کیا بیان ہو رہا ہے، ترجمہ بیان کرتی ہوں. اور ان سے کہہ دیں کہ عمل کیے جاؤ، پس عنقریب اللہ اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے اور تم غائب و حاضر جاننے والے اللہ واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو تم عمل کرتے رہے وہ سب تم کو بتا دے گا. اس کے بعد کی آیات میں اس رب تعالیٰ کی صفات آئی ہیں کہ وہ کیا کیا کرتا ہے. کہا گیا کہ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، یعنی مشکل وقت بھی وہی لاتا ہے اور آسان وقت بھی وہی لے کر آتا ہے. اس نے جوڑا یعنی نر و مادہ پیدا کیا نطفے سے جب کہ وہ ٹپکایا جاتا ہے اور پھر وہ دوبارہ بھی پیدا کر دے گا. پھر وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے. اغنا و اقنا کے معنی لکھے ہیں کہ اغنا کے معنی کہ اس نے مالدار بنا دیا، اور اقنا کے معنی کہ اس نے خدمت گزار عطا کر دیے، یعنی خادم عطا کر دیے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اغنا کے معنی اس نے دیا اور اقنا کے معنی کہ اس نے راضی کر دیا، یعنی اتنا دے دیا کہ بندہ خوش ہو گیا. تو اگر کسی کے پاس اتنا مال و دولت ہے تو سوچ لے کہ اس میں کوئی اس کی اپنی بڑائی نہیں ہے، یہ اسے رب کا دیا ہوا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَاء، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے. یہاں لکھا ہے کہ ویسے تو وہ ہر چیز کا ہی رب ہے، لیکن یہاں اس شعراء کا خاص طور پہ نام لیا گیا. یہ وہ ستارہ ہے کہ جسے بعض عرب قبائل پوجا کرتے تھے. یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پوجنے کے قابل وہ شعراء نہیں ہے، بلکہ شعراء کا رب ہے جس کی کہ تمہیں عبادت کرنی چاہیے. اس کے بعد قوموں کا ذکر آیا اور یہ بتایا گیا کہ آنے والی گھڑی جو قیامتی گھڑی وہ قریب آ لگی ہے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم ہنس رہے ہو اور روتے نہیں ہو اور کھیل میں پڑے ہوئے ہو، اور اب اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اس کی عبادت کرو. یہاں لکھا ہے کہ یہ جو مشرکین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طرح طرح کے الزام لگانے والے لوگ ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو ماننے کے بجائے اس کا مذاق بناتے ہیں، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ و نصیحت کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوتا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آخر کی آیات میں اہل ایمان کو خطاب کیا اور کہا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ،
اس کی عبادت، اس کی اطاعت کرو، قرآن کی تعظیم کرو، توقیر کرو۔ لہٰذا ہم نے یہ پڑھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ نجم ختم کر کے اس آیت پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام مومنین نے سجدہ کیا، اور اس روز مشرکوں نے بھی، جنوں نے بھی اور انسانوں نے بھی سجدہ کیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ الحمدللہ سورہ نجم کی تفسیر مکمل ہوئی، اور اب ہم سورہ القمر کی طرف چلتے ہیں، جو کہ قرآن پاک کی 54 صورت ہے، اور اس میں شق القمر کے واقعے کا ذکر آیا ہے۔ شق القمر یعنی کہ چاند کے پھٹ جانے کا یہ حیرت انگیز واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ اس بات کی صریح علامت تھی اور نشانی تھی کہ وہ قیامت جس کے آنے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں فی الواقع برپا ہوگی، اور اس قیامت کا وقت قریب ہی آ گیا ہے۔ کس طرح اس بات سے ثابت ہو رہا ہے؟ جیسا کہ عظیم الشان کرہ یعنی یہ چاند ان کی آنکھوں کے سامنے پھٹا، اس کے 2 ٹکڑے الگ ہو کر ایک دوسرے سے اتنی دور چلے گئے تھے کہ دیکھنے والوں کو ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا پہاڑ کی دوسری طرف نظر آ رہا تھا، پھر ان کے سامنے ہی، ان کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ دونوں دوبارہ مل گئے تھے۔ یہ ایک معجزہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا ثبوت بھی تھا کہ جو رب یہ کر سکتا ہے وہ قیامت بھی برپا کر سکتا ہے، اور یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے تقریباً 5 سال پہلے مکہ معظمہ میں پیش آیا تھا۔ تو یہ صورت مکی ہے۔ کلام کا آغاز اس میں لوگوں کو یہ سمجھا کے کیا گیا ہے کہ قیامت واقع ہونے والی ہے، مگر یہ بھی ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ یہ لوگ اسی وقت مانیں گے اس بات کو جب واقعتاً قیامت آ جائے گی اور یہ لوگ قبروں سے نکل کر محشر کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، اس سے پہلے یہ ماننے والے نہیں۔ اور اس کے بعد پچھلی قوموں کا، نوح، عاد، ثمود، قوم لوط، آل فرعون کا حال بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو کس طرح جھٹلایا اور ان کا کیا انجام ہوا، اور آخر میں کفار کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کریں گے، اور اس کو لانے کے لیے کسی بڑی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بس ایک حکم ہوتے ہی پلک جھپکتے میں وہ برپا ہو جائے گی۔ تمہارا کچا چھٹا وہاں پورا تیار ہو رہا ہے، تمہاری چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی حرکت بھی لکھنے سے رہ نہیں گئی ہے، لہٰذا جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا تمہیں وہاں پہ پورا بدلہ مل جائے گا۔ آئیے اب سورت کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القمر۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ مشرک کوئی معجزہ دیکھیں تو منہ موڑتے اور کہتے ہیں کہ یہ جادو تو ہمیشہ سے چلا آتا ہے، اور انہوں نے اسے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، اور یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں تنبیہ و نصیحت ہے، کمال کو پہنچی ہوئی حکمت، پھر محض ڈراوے فائدہ نہیں دیتے، لہٰذا اے نبی ان سے منہ موڑ لیجئے۔ یاد کریں جس دن بلانے والا نہایت ہولناک چیز کی طرف بلائے گا، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، وہ قبروں سے یوں نکلیں گے جیسے وہ منتشر ٹڈی دل ہوں، جبکہ وہ بلانے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ کافر کہیں گے یہ دن نہایت سخت ہے، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا تھا، چنانچہ انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی اور کہا یہ تو دیوانہ ہے، اور اس کو جھڑک دیا۔ تب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک میں بے بس ہوں، اب تو ہی انتقام لے، چنانچہ ہم نے زور سے برسنے والے پانی کے ساتھ آسمان کے دہانے کھول دیے، اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے، تو آسمان اور زمین کا پانی ایک امر پر مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور ہم نے نوح کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی، ہم نے یہ کیا اس شخص کا انتقام لینے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا تھا، اور یقیناً ہم نے اس یعنی کشتی کو ایک نشانی بنا چھوڑا، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا کیسا تھا، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ قوم عاد نے تکذیب کی، پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا کیسا تھا، بلا شبہ ہم نے ان پر ایک مستقل نحوست والے دن میں شدید طوفانی ہوا بھیجی، وہ لوگوں کو یوں اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے کھجور کے تنے ہیں۔ پھر میرا عذاب اور میرا ڈراوا کیسا تھا، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ قوم ثمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا تو انہوں نے کہا بھلا ایک ایسا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، ہم اس کی پیروی کریں؟ بلا شبہ ہم تو تب گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا ہمارے درمیان سے اسی پر وحی نازل کی گئی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ سخت جھوٹا اور شیخی باز ہے۔ کل ہی وہ جان لیں گے کون کذاب اور شیخی باز ہے۔ بلا شبہ ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، لہٰذا اے صالح تو ان کے انجام کا انتظار کر اور صبر کر، اور انہیں بتا دے
کہ بے شک پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پکارا تو اس نے اونٹنی کو پکڑا، پھر مار ڈالا۔ پھر دیکھو میرا عذاب اور ڈراوا کیسا تھا، بلا شبہ ہم نے ان پر ایک ہی چنگھاڑ بھیجی تو وہ باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح چور چور ہو گئے۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ قوم لوط نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا، بلا شبہ ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، سوائے آل لوط کے ہم نے انہیں بوقت سحر نجات دی اپنے خاص فضل سے۔ ہم اسی طرح سے جزا دیتے ہیں جو شکر کرے۔ اور یقیناً لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا تو انہوں نے ڈراوے میں شک کیا، اور یقیناً انہوں نے لوط سے اس کے مہمان مانگے تھے تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، چنانچہ تم میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو۔ اور یقیناً صبح کے وقت اٹل عذاب نے انہیں ہلاک کر دیا، چنانچہ تم میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ آیت نمبر 40 پہ ہم رکتے ہیں، اور یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے، اپنے ڈراوے سے، اپنے غضب سے، اپنے قہر سے ہم سب لوگوں کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اور ہم یہاں ایک عہد بھی کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے تو ہم عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہم اس سے نصیحت پکڑنے والے بنیں گے، ہم اس قرآن کو سمجھنے والے اور انشاءاللہ اس پہ غور فکر کرنے والے، اس کی راہ میں محنت کرنے والے، اس کے علم کو حاصل کرنے والے، اس کے علم کو عمل میں ڈھالنے والے، اس کے اوامر و نہی کے اوپر عمل کرنے والے اور رک جانے والے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والے بنیں گے۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو اس راستے پہ قبول فرما لے، آمین۔ اور اب 41 سے لے کے آخر صورت تک چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یقیناً آل فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری سب نشانیاں جھٹلائیں تو ہم نے انہیں ایک زبردست قدرت والے کی پکڑنے کی طرح پکڑ لیا۔ اے اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے سابقہ صحیفوں میں کوئی نجات لکھی ہوئی ہے؟ کیا وہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم ایک غالب آنے والی جماعت ہیں؟ ان قریب وہ جماعت شکست کھائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت بہت بڑی آفت اور نہایت تلخ ہے۔ بلا شبہ مجرمین گمراہی اور دیوانگی میں پڑے ہیں، جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے، کہا جائے گا تم جہنم کے عذاب کی تکلیف چکھو۔ بلا شبہ ہم نے ہر چیز ایک مقرر اندازے کے مطابق پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم تو آنکھ جھپکنے کی طرح ایک کلمہ ہی ہوتا ہے۔ اور اے اہل عرب، یقیناً ہم پہلے تم جیسوں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ صحیفوں میں درج ہے، اور ہر چھوٹا بڑا عمل لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ بلا شبہ متقین باغات اور نہروں میں ہوں گے، حقیقی عزت کی جگہ ہر طرح کی قدرت والے بادشاہ کے نزدیک۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اور یہاں بھی ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں متقین میں شامل کرے، جن کے لیے نہریں ہوں گی، باغات ہوں گے، سب سے بڑی عزت تو یہ ہوگی کہ وہ ملیک مقتدر کے قریب ہوں گے، ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کے نزدیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں، انہی خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے۔ سورہ قمر کے اختتام پر ایک حدیث نقل کی گئی ہے، وہ پڑھتی ہوں۔ امام احمد نے عبداللہ بن عمر سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: انصاف کرنے والے روز قیامت رحمان کی دائیں جانب نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، اور رحمان کے دونوں دست مبارک دائیں ہیں، اور ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلے اپنے اہل و عیال اور جس منصب پر وہ فائز ہوں عدل و انصاف کرتے ہیں۔ اسے امام مسلم اور امام نسائی نے بیان کیا ہے۔ اس کی تھوڑی تشریح سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر وہ لوگ جلوہ افروز ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو فیصلہ کرتے ہوئے عدل اور انصاف کرتے ہیں، چاہے وہ فیصلہ اہل و عیال میں ہو یا اگر وہ کسی منصب پہ ہوں تو اس منصب پہ ان کو فیصلہ کرنا ہو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں انصاف کرنے والوں میں شامل کرے۔ سورہ قمر کی تفسیر مکمل ہوئی، الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ خوشخبری بھی سنائیں کہ اب ہم
تفسیر ابن کثیر کی 6ٹھی اور آخری جلد کو شروع کر چکے ہیں، جو کہ سورہ القمر سے شروع ہوتی ہے اور سورہ الناس تک جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس آخری جلد کو بھی مکمل کر پائیں، آمین۔ آئیے اب قرآن پاک کی 55ویں سورت یعنی 55th سورت سورہ الرحمن کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ الرحمن کے جو اوصاف ہیں اس سے آپ سب واقف ہیں۔ اس سورت کو خلاصے کے طور پہ پیش کرنا میرے لیے بھی بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اس کے دیباچے میں یہ لکھا ہے سورہ رحمان مکی سورت ہے، اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک روز صحابہ کرام نے آپس میں کہا کہ قریش نے کبھی کسی کو اعلانیہ بآواز بلند قرآن پڑھتے نہیں سنا، ہم میں سے کون ہے جو ایک دفعہ ان کو یہ کلام سنائے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا میں یہ کام کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا ہمیں ڈر ہے کہ وہ تم پہ زیادتی کریں گے، ہمارے خیال میں کسی ایسے شخص کو یہ کام کرنا چاہیے جس کا خاندان زبردست ہو، تاکہ اگر قریش کے لوگ اس پر دست درازی کریں یعنی مارم پیٹی کریں تو اس کے خاندان والے اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا مجھے یہ کام کر لینے دو، اللہ میرا محافظ ہے۔ پھر وہ حرم میں پہنچے جبکہ قریش کے سردار وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ نے مقام ابراہیم پہ پہنچ کر سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی۔ قریش کے لوگ پہلے تو سوچتے رہے کہ عبداللہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر جب انہیں پتہ چلا کہ یہ وہ کلام ہے جسے محمد اللہ کے کلام کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں تو وہ ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کے منہ پہ تھپڑ مارنے لگے۔ حضرت عبداللہ نے پرواہ نہ کی، وہ پٹتے جاتے تھے اور پڑھتے جاتے تھے جب تک ان کے دم میں دم رہا، قرآن سناتے چلے گئے۔ آخرکار جب وہ اپنا سوجا ہوا منہ لے کر پلٹے تو ساتھیوں نے کہا ہمیں اسی بات کا ڈر تھا۔ انہوں نے جواب دیا آج سے بڑھ کر یہ اللہ کے دشمن میرے لیے کبھی ہلکے نہ تھے، تم کہو تو کل پھر انہیں قرآن سناؤں۔ تو سب نے کہا کہ بس اتنا ہی کافی ہے، جو کچھ وہ نہیں سننا چاہتے تھے وہ تم نے انہیں سنا دیا۔ یہ واقعہ سیرت ابن ہشام میں لکھا گیا ہے۔ تو اسے یہ پتہ چلا کہ مکی دور کی یہ صورت ہے۔ اس کے موضوع اور مضامین کو ہم پہلے خلاصے کے طور پر یہاں پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد صورت شروع کریں گے۔ یہ تفہیم القرآن میں اس صورت کا دیباچہ لکھا گیا ہے۔ لکھا ہے کہ یہ صورت اس امر کی وضاحت کر دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی دعوت جن اور انس دونوں کے لیے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس دونوں کے آخری نبی ہیں اور قرآن مجید دونوں کے لیے دعوت حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف انسانوں تک محدود نہیں، جنوں کے لیے بھی ہے۔ سورت کے آغاز میں خطاب کا رخ انسانوں کی طرف ہے، کیونکہ زمین کی خلافت انہی کو عطا کی گئی، اللہ کے رسول انہی میں سے آئے، اللہ کی کتابیں انہی کی زبانوں میں نازل کی گئی ہیں۔ پھر آگے چل کر آیت نمبر 13 سے انسان اور جن دونوں کو یکساں مخاطب کیا گیا اور ایک ہی دعوت دونوں کے سامنے پیش کی گئی۔ چھوٹے چھوٹے فقروں میں ترتیب کے ساتھ ارشادات آ رہے ہیں۔ پہلی آیت سے لے کے 4 تک یہ بات بیان کی گئی کہ اس قرآن کی تعلیم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جو کہ رحمان ہے اس کی طرف سے اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ نوع انسانی کی ہدایت کرے۔ آیت نمبر 5 سے 6 میں یہ بتایا گیا کہ کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کی فرمانروائی میں چل رہا ہے اور زمین کی جو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فرمان کو پورا کرتی ہے یعنی اس کے تابع ہے۔ 7 سے لے کے 9 میں یہ حقیقت بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس پورے نظام کو عدل پر قائم کیا ہے۔ 10 سے لے کے 25 تک اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال بیان کیے گئے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا کہ جس سے انسان اور جن دونوں فائدے اٹھا رہے ہیں، اور اس کے بعد 26 سے 30 تک انسانوں اور جنوں کو یہ حقیقت یاد دلائی گئی کہ وہ اللہ جو کہ یہ تمام کائنات کی تدبیر کر رہا ہے، اس کے سوا کوئی بھی ذات ایسی نہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہو، جس کو زوال نہ آئے، اور کوئی بھی ذات ایسی نہیں جو اپنے وجود کے لیے اور ضرورتوں کے لیے اللہ کی محتاج نہ ہو۔ زمین سے لے کے آسمانوں تک شب و روز جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ اس نے اس کا حکم دیا ہے، رب العالمین نے حکم دیا۔ پھر آیت نمبر 31 سے 36 تک ان دونوں گروہوں کو خبردار کر دیا گیا، وارن کر دیا گیا ہے کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب تم سے پوچھا جائے گا، تم بچ کے کہیں بھی نہیں جا سکتے۔
تمہیں ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، اس اللہ سے نکل کر، اللہ کی اس کائنات سے نکل کر بھاگ کر جانا تمہارے بس میں ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو پوچھ گچھ ہے یہ قیامت کے روز ہوگی۔ آیت نمبر 39 سے 45 تک ان مجرم انسانوں اور جنوں کو انجام بتایا گیا ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی، اور 46 سے لے کے آخر تک وہ انعامات بیان کیے گئے ہیں جو ان جنوں اور انسانوں کو عطا کیے جائیں گے جنہوں نے اطاعت والی زندگی گزاری ہے اور اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ہے۔ اور اس میں پوری صورت میں بار بار جو سوال کیا گیا ہے وہ یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کی تفسیر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورت شروع ہونے کے بعد کریں گے۔ آئیے اب اس سورت کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی سے لے کے 13 آیت تک آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان، اسی نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب سے چلتے ہیں اور بیلیں اور درخت سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان کو اسی رحمان نے بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں گڑبڑ نہ کرو اور تم انصاف سے وزن کرو اور تول میں کمی نہ کرو، اور اسی نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھایا۔ اس میں لذیذ پھل اور کھجور کے درخت ہیں جن کے شگوفے غلافوں میں لپٹے ہوتے ہیں، اور بھوسے والے دانے اور خوشبودار پھول ہیں۔ پھر اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 13 تک کا ترجمہ بیان کر کے میں یہاں رکتی ہوں۔ آئیے ہم پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمان بیان کی، اور وہ رحمان جس نے علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر اپنی فضل اور رحمت کا ذکر فرمایا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے قرآن نازل کیا، اور جسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سرفراز فرمائے اس کے لیے اس نے اس قرآن کے حفظ کو، اس کے فہم کو آسان بھی بنا دیا۔ تفہیم القرآن میں یہ بات اس طرح لکھی گئی ہے کہ اس قرآن کی تعلیم کسی انسان نے نہیں بلکہ خود خدائے رحمان نے دی ہے۔ اس کا معلم خود رحمان ہے۔ اس مقام پر یہ بات بتا دی گئی کیونکہ قریش بار بار الزام لگا رہے تھے کہ تم نے خود گھڑا ہے، لہٰذا اس فقرے سے پہلا مقصود تو یہی ہو گیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مصنف نہیں ہے بلکہ اس کی تو تعلیم دینے والا الرحمن ہے۔ اور پھر اس کی صفت الرحمن اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن کا نازل کیا جانا سراسر اللہ کی رحمت ہے۔ وہ چونکہ اپنی مخلوق پر بے انتہا مہربان ہے، اس لیے اس نے یہ نہیں گوارا کیا کہ وہ اپنے بندوں کو تاریکی میں ہی بھٹکتا ہوا چھوڑ دے، بلکہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے قرآن بھیج کر تمہیں وہ علم عطا کیا جس پر دنیا میں تمہاری سیدھے راہ پر چلنا اور آخرت میں تمہاری فلاح کا انحصار ہے۔ یعنی وہ روشنی اس نے تمہیں دی کہ جس پہ چلتے ہوئے تم دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح پا سکتے ہو۔ علم القرآن، اس کے بعد خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان۔ خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور علمہ البیان کے بارے میں مختلف تفاسیر آئی ہیں۔ لکھا ہے کہ اس میں لفظ بیان جو استعمال ہوا، اس کے ایک معنی تو اظہار کرنے کے، اپنے معافی الضمیر کا اظہار، یعنی اپنے دل کی بات بیان کرنا، وہ صلاحیت جسے کہ ہم بولنا کہتے ہیں، یا اپنا مطلب اور مدعا بیان کرنا، یہ بھی اس میں آ گیا۔ اور دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ فرق اور امتیاز کرنا، یعنی دو چیزوں میں فرق اور امتیاز کرنا، یعنی خیر و شر میں، بھلائی اور برائی میں امتیاز کرنا، یہ دونوں بیان میں آ گئے۔ اس کے علاوہ بیان کے بارے میں اور بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ بیان سے مراد نطق کی صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قرآن سکھایا، اور تعلیم قرآن سے مراد تلاوت سکھانا ہے، اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نطق کو آسان کر دیا، یعنی اس کی تلاوت کو آسان کر دیا، اور حروف کے اپنے اپنے مخارج جو کہ حلق، زبان اور ہونٹوں سے ادا کیے جاتے ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، ان کی انواع و اقسام مختلف کر دیں، اور اس کے باوجود ان کا ادا کرنا آسان کر دیا، یعنی کس طرح سے اس کی تلاوت کی جانی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے
انسان کو سکھا دیا کہ اس کی تلاوت کیسے کی جانی. پھر ایک معنی یہ آتا ہے کہ یہ جو بیان ہے اس سے مراد یہ محض بولنا ہی نہیں ہے، بلکہ بولنے کے پیچھے یہ نہیں کہ کچھ الفاظ زبان سے نکال دیے، نہیں، بلکہ بولنے کے پیچھے عقل بھی ہوتی ہے، شعور بھی ہوتا ہے، فہم و ادراک ہوتی، تمیز اور ارادہ ہوتا ہے. یہ ساری ذہنی قوتیں اس بیان کے پیچھے موجود ہوتی ہیں. اس کے بغیر انسان کا بولنا بے معنی ہے. اسی لیے بولنا دراصل انسان کے ذی شعور اور با اختیار مخلوق ہونے کی علامت ہے، اور یہ امتیازی صفت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اور اسی تعلیم بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. اس کو آسان الفاظ میں یوں بیان کریں گے کہ ایک جانور کا جو بولنا ہوتا ہے، جیسے وہ اپنی کوئی بھی آواز نکال رہا ہے، وہ بالکل الگ ہے، اور ایک انسان کا گفتگو کرنا یہ بالکل الگ ہے. اس کی اور اس گفتگو کے پیچھے، ان الفاظ کے پیچھے پوری کی پوری ذہنی صلاحیت بھی کار فرما ہوتی ہے. تو یہاں علمہ البیان سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو بولنے کی صلاحیت عطا فرماتی. اس کے بعد بتایا کہ سورج اور چاند ایک مقرر حساب سے چل رہے ہیں، یعنی یہ ایک دوسرے کے پیچھے ایک مقرر حساب کے مطابق چلتے ہیں، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. سورہ یاسین میں آیا، نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. اگلی آیت جس میں یہ ہے کہ نجم اور شجر سجدہ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں اختلاف راہ ہے. کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں شجر سے مراد درخت ہے، اور نجم سے مراد زمین پر پھیلی ہوئی نباتات ہے. اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہاں نجم سے مراد ستارے ہیں، جیسے سورہ حج میں ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. سورہ حج میں ہے. تو یہاں پر کچھ نے نجم سے مراد ستارے لیا، اور کچھ نے نجم سے مراد زمین کی نباتات لی. واللہ عالم. اس کے بعد اگلی آیت میں آ رہا ہے، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے میزان رکھ دی. قریب تمام مفسرین نے یہاں میزان یعنی ترازو سے مراد عدل لیا ہے. عدل یعنی جسٹس، اور میزان قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس پورے نظام کو عدل پہ قائم کیا ہے. یہ بے حد و حساب تارے اور سیارے جو گھوم رہے ہیں، یہ عظیم و شان قوتیں، یہ مخلوقات جو اس پورے جہاں میں پائی جاتی ہیں، ان سب کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس رکھا ہے. اگر ذرا برابر بھی اس بیلنس میں بے اعتدالی ہو جائے، ان بیلنسڈ ہو جائے، تو پھر یہاں زندگی کا نام و نشان باقی نہ رہے. اور کیونکہ تمام کائنات توازن پہ قائم ہے، اس لیے تمہیں بھی عدل پر قائم ہونا چاہیے. اب انسانوں سے یہ کہا جا رہا ہے، اس کا تقاضا یہ کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. یعنی جس بھی دائرے میں تم کو اختیار دیا گیا اس میں تم بے انصافی نہ کرو. جن حقداروں کے حقوق تمہارے ہاتھ میں دیے گئے ہیں ان کے حق نہ مارو. اگر اس کائنات کی فطرت ظلم اور بے انصافی کو قبول ہی نہیں کرتی. بڑا ظلم تو درکنار، اگر تم چھوٹا ظلم بھی کرو گے کہ کسی کو ناپ تول میں کمی کر کے دے دو گے، کسی حقدار کے حق کو مار لو گے، تو گویا اس پورے نظام عدل کے اندر تم خلل ڈال رہے ہوگے. اور قرآن میں یہ بات اس طرح لکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے توحید کی تعلیم دی اور اس کے بعد عدل کی تعلیم دی. اس طرح چند مختصر فقروں میں لوگوں کو یہ بتا دیا کہ انسان کی رہنمائی کے لیے رحمان نے جو قرآن بھیجا ہے وہ کیا تعلیم لے کر آیا ہے. اس کے بعد 3 آیات میں پھلوں، غلافوں میں لپٹے ہوئے کھجوروں اور غلہ اور بھوسا جو ہوتا ہے، جو دانہ ہوتا ہے، ان سب کی مثال دے دی گئی. اور اس کے بعد یہ سوال پوچھا گیا کہ اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب یہ آیت کیونکہ بار بار دہرائی جائے گی، یہاں ایک جگہ ہم اس کے معنی کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلا یہاں پہ ہے آلہ. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آلہ کون کون سی ہیں، یعنی اس کی نشانیاں. آلہ کا استعمال مختلف آیات میں جو آگے آیا ہے اس میں بہت وسیع مفہوم ہے. آلہ کے معنی اہل لغت اور اہل تفسیر نے نعمتوں کے بیان کیے ہیں کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں. اور اس کے علاوہ آلہ کے معنی اللہ کی قدرت اور اللہ کے عجائب، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے اس زمین میں طرح طرح کے مخلوقات رکھی ہیں، ان کے رزق کا انتظام رکھا ہے، ان کے اندر مختلف صفات رکھی ہیں، ان کی پرورش، ان کے کو رزق پہنچانے کا انتظام رکھا ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لے کے زمین تک مختلف قسم کے سسٹمز قائم کیے ہیں جس کی وجہ سے یہ زندگی یہاں پر ممکن ہے. اور اسی طرح جو انسان کو پیدا کیا اس کے اپنے جسم کے اندر بہت سارے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، آلہ ہیں. تو یہ سب اس میں شامل ہو گئے، اللہ کی قدرتیں، اس کے کمالات اور اس کی نعمتیں جس سے دن اور رات انسان فائدہ اٹھا رہا ہے. اب سوال اس سے پوچھا جا رہا ہے جن و انس سے کہ کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے یا جھٹلاؤ گے. آئیے اب اس کے مفہوم ہم دیکھتے ہیں. کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ ان نعمتوں کی ناشکری کرنے یا انہیں جھٹلانے یا ان کو کا انکار کرنے میں شامل ہو جائیں گی. کون کون سے رویے ایسے ہیں جو کہ انہیں جھٹلانے میں شامل ہو جائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی قدرت کے کرشموں اور اللہ کی صفات کے معاملے میں لوگ کس طرح کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں. بعض لوگ تو سرے سے مانتے ہی نہیں کہ ان ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے، بلکہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں خود بخود پیدا ہو گئیں. تو یہ کھلا کھلا انکار ہے اور کھلی کھلی تکذیب ہے. لوگوں کی دوسری کیٹیگری کی طرف آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہی ہے، مگر اس کے ساتھ دوسروں کو اللہ کی خدائی میں شریک کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کا شکریہ دوسروں کو ادا کرتے ہیں، اس ایک اللہ کا رزق کھا کر دوسروں کے گن گاتے ہیں. اور یہ لوگ شرک کرتے ہیں. یہ بھی اللہ کو جھٹلانے، اس کی نعمتوں کو جھٹلانے کی ہی ایک شکل ہے کہ جس نے احسان کیا ہے اس کے احسان کو نہیں مان رہے بلکہ دوسرے لوگوں کو اس میں شریک کر رہے ہیں. تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہوئی جو ساری چیزوں کا خالق اور تمام نعمتوں کا دینے والا تو اللہ کو ہی مانتے ہیں اور دعا بھی اسی سے مانگتے ہیں، مگر اس بات کو نہیں مانتے کہ انہیں اپنے اس خالق اور اس پروردگار کے احکام کو ماننا بھی ہے، اس کی ہدایات کی پیروی بھی کرنا ہے. جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے کہ آرڈر صرف اللہ کا چلنا چاہیے، یہ بھی احسان فراموشی ہے اور نعمت دینے والے کی نعمتوں کے انکار ہی کی ایک صورت ہے. اور پھر ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو کہ زبان سے نعمت کا انکار نہیں کرتے، نہ نعمت دینے والے کے حق کو جھٹلاتے ہیں. وہ تو اس کے گن گاتے ہیں مگر عملاً وہ اس کی تمام باتوں کا انکار کرتے ہیں. کس طرح کہ وہ اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے نہیں ہیں. جن باتوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اس کی اطاعت نہیں کرتے، جن باتوں سے روکا گیا ہے ان سے رکتے نہیں ہیں، اس کے حلال کیے ہوئے کو حلال نہیں سمجھتے، اس کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہیں سمجھتے اور ان میں پڑھتے ہیں. تو یہ عملی انکار ہے. اب ہمیں جب بار بار اس آیت کے ترجمے کو پڑھیں گے تو یہ بات ہمارے ذہن میں آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں جن و انس سے. یہ تکرار بالکل اس طرح سے ہے جس طرح کوئی احسان کرنے والا کہے کہ میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تمہارا فلاں کام کیا، کیا تم اس بات کا انکار کرتے ہو؟ وہ کہے کہ میں نے تمہیں فلاں چیز دی، کیا تمہیں یاد ہی نہیں ہے؟ وہ کہے کہ میں نے تم پر فلاں احسان کیا، کیا تمہیں میرے احسان کا ذرا برابر بھی خیال نہیں ہے؟ تو یہ تمام معنی اس میں آ جاتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آئیے اب آیت نمبر 14 سے دوبارہ ترجمے کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے انسان کو ٹھیکرے جیسی کھنکتی مٹی سے پیدا کیا اور اس نے جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رحمان نے 2 سمندر جاری کیے جو باہم ملتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ دونوں اس سے تجاوز نہیں کرتے. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے ہیں چلنے والے جہاز اور کشتیاں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور آپ کے رب ذوالجلال و اکرام کا چہرہ باقی رہے گا. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، سب زمین میں ہے اسی سے مانگتا ہے، وہ ہر روز ہر وقت ایک نئی شان میں ہوتا ہے. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جن و انس، ان قریب ہم تمہارے حساب کے لیے فارغ ہوں گے. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگنے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل جاؤ. قوت اور غلبے کے بغیر تو تم نکل ہی نہیں سکتے، اور وہ قوت تم میں کہاں. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
تم دونوں پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اس کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی طرح لال ہو جائے گا۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہ کی بابت نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم اپنے چہرے کی علامت ہی سے پہچان لیے جائیں گے۔ پھر وہ پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑے اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہیں کہا جائے گا یہی ہے وہ جہنم جسے مجرم لوگ جھٹلاتے تھے۔ وہ جہنم کے درمیان اور سخت گرم کھولتے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 45 پہ ہم رکتے ہیں، اور یہاں تک جو جہنمیوں کا بیان آیا ہے یہاں تک ہم تشریح کرنے کے بعد پھر جنتیوں کے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں سے ہم آیت نمبر 14 کی تشریح کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کے مادہ تخلیق کو بیان فرما دیا کہ انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی، اور جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ سلسال خشک مٹی کو کہتے ہیں جس میں آواز ہو، اور فخار آگ میں پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے، اسے ٹھیکری بھی کہتے ہیں۔ اب جس انسان کو اس چیز سے اللہ نے پیدا کیا اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے، جن کا پہلے مٹی سے پتلا بنایا گیا اور پھر اس میں روح کو پھونکا گیا، پھر آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حوا کو پیدا فرمایا گیا، اور اس کے بعد کے انسان ان دونوں کی نسل سے چلے آئے۔ اور جنات کی مادہ تخلیق مارج کہا گیا، آگ سے بلند ہونے والے شعلے کو مارج کہتے ہیں، اور یہ خاص طرح کا شعلہ ہوتا ہے جس میں کہ دھواں نہ ہو، وہ شعلہ جس میں دھواں نہ ہو۔ اسی طرح سے پہلے جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے پیدا کیا، اور ہمیں اس بات کا علم ہے کہ جنوں میں بھی اسی طرح ذریت پیدا ہوتی ہے، یعنی بچے پیدا ہوتے ہیں جس طرح انسانوں میں، اور ان کی بھی نسل اسی طرح چل رہی ہے۔ آیت نمبر 17 یہ بتا رہی ہے کہ وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا دونوں مغربوں کا۔ دونوں مشرق اور مغرب سے مراد لیا گیا ہے کہ ایک مشرق گرمی کا ہے اور ایک سردی کا مشرق ہے، اسی طرح ایک مغرب گرمی کا ہے اور ایک سردی کا ہے۔ موسموں کے اعتبار سے مشرق و مغرب کا مختلف ہونا، یہ اس کا آیت کا معنی بیان کیا گیا ہے۔ اگلے آیت میں یہاں آیت نمبر 19 میں دو دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہم نے سورہ الفرقان میں اچھے سے کر لی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو دریاؤں سے مراد، کچھ مفسرین نے یہ لیا ہے کہ میٹھے پانی کے دریا اور کھارے پانی کے سمندر، جو بعض جگہوں پر ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں مگر علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں، اور بعض نے مفہوم لیا ہے کہ سمندروں کے اندر ہی میٹھے پانی کی لہریں چل رہی ہوتی ہیں اور یہ دونوں آپس میں بالکل بھی نہیں ملتی ہیں، اور ایسے مقامات کوریئرز پر سمندروں کے اندر موجود ہیں۔ آیت نمبر 22 میں بتایا گیا کہ اسی میں سے، ان دونوں میں سے لولو اور مرجان نکلتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ لولو بڑے موتی ہیں اور مرجان چھوٹے موتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے تو سیپیاں اپنے منہ کھول دیتی ہیں، اور جو قطرہ ان کے اندر پڑتا ہے بعد میں وہ موتی بن جاتا ہے، اور اسے انسان زیب و زینت کے لیے، حسن و جمال کے لیے، خوبصورتی میں اضافے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 اور 27 میں جو بات بیان فرمائی، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے، اور آپ کے رب ذوالجلال و اکرام کا چہرہ باقی رہے گا، یعنی بقائے دوام صرف اللہ کے لیے ہے۔ سب اہل زمین چل بسیں گے اور موت کا جام پی لیں گے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات پاک کے سوا کسی کو بقا اور دوام نصیب نہیں ہے۔ اس ذات پاک کے لیے موت نہیں ہے، کیونکہ وہ حی ہے اور وہ قیوم ہے۔ اگلی آیت میں ہے کہ سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ اس بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ اپنے سوا سب سے بے نیاز ہے، جبکہ تمام مخلوقات ہر حال میں اس کی محتاج ہے۔ اپنی زبان حال و قال سے ہر وقت اس سے وہ مانگتے ہیں، اور وہ ہر دن ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ اب یہاں لکھا ہے کہ شان کے معنی امر یا معاملہ کے ہیں، یعنی ہر وقت وہ کسی نہ کسی امر میں مصروف ہے، کسی نہ کسی کام کو وہ انجام دے رہا ہے، وہ کسی کو بیمار کر رہا ہے، کسی کو شفا یاب، کسی کو وہ دولت عطا کر رہا ہے، اور کسی کو فقر، کسی کو وہ شاہ سے گدھا بنا رہا ہے، کسی کو گدھا سے شاہ بنا رہا ہے، یعنی بادشاہ سے فقیر و فقیر سے بادشاہ، کسی کو بلندیوں پہ لے کے جا رہا ہے، کسی کو پستی میں گرا رہا ہے، اور کسی کو بالکل ہی نیست و نابود کر رہا ہے۔ کائنات کے یہ سارے کام، سارے تصرفات اللہ کی مشیت سے ہو رہے ہیں، اور شب و روز کا کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس میں کہ وہ کچھ نہ کر رہا ہو۔
هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس کے بعد گروہ ہے جنہوں ان دونوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ آسمان و زمین کے کناروں سے باہر نکلنے کی طاقت ہے تو نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکتے، یعنی اللہ کی تقدیر سے اور قضا سے بھاگ کے تم کہیں نہیں جا سکتے۔ بھاگ کر آخر جاؤ گے بھی کہاں؟ کون سی جگہ ایسی ہے جو اللہ کے اختیارات سے باہر ہو؟ کچھ نے یہ کہا کہ یہ جو لکھا گیا یہ میدان حشر کے بارے میں ہے، جبکہ فرشتے ہر طرف سے لوگوں کو گھیر کر لے آئیں گے، اور کچھ نے یہ کہا کہ اگر کوئی اس کائنات سے نکلنے کی کوشش کرے تو اسے گھیر کر لے آئیں گے۔ دونوں ہی معنی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر کہا تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ یہ قیامت والے دن ہوگا کہ اگر وہ کہیں بھی بھاگیں گے تو فرشتے آگ کے شعلے اور دھواں ان پہ چھوڑیں گے، یا پگھلا ہوا تانبا ان کے سروں پر ڈالیں گے، انہیں واپس لے آئیں گے۔ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، نحاسن کے معنی لکھے ہیں پگھلے ہوئے تانبے کے ہیں۔ اور اس کے بعد جہنم میں انہیں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد جہنمیوں کا بیان ہے کہ ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے، یعنی ان کی پیشانیاں اور ان کے قدموں کو ساتھ ملا کر پکڑ لیا جائے گا، یا پیشانیوں سے اور کبھی قدموں سے انہیں پکڑ کر جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ اور پھر کھولتے ہوئے گرم پانی اور اس جہنم کے درمیان یہ چکر لگائیں گے، یعنی کبھی انہیں جہیم کا عذاب دیا جائے گا اور کبھی انہیں ماء حمیم کا عذاب دیا جائے گا۔ ماء حمیم گرم کھولتا ہوا پانی ہے، سخت کھولتا ہوا جو ان کے انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا، اور جہیم وہ جہنم ہے جس میں وہ ڈالے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ آئیے آیات کے اگلے مجموعہ کی طرف چلتے ہیں جس میں جنتیوں کے خوش نصیب جنتیوں کا بیان آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں بہت شاخوں والے ہیں۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں 2 چشمے جاری ہیں۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اہل جنت اپنی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر تبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں باغوں کے پھل قریب ہی ہوں گے۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں جھکی نظروں والی شرمیلی اور باحیا حوریں ہوں گی، ان سے پہلے انہیں کسی انسان اور کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ ہیرے اور مرجان ہیں۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کی جزا تو احسان ہی ہے۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جو گہرے سبز سیاہی مائل ہیں؟ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں جوش مارتے 2 چشمے ہیں۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں لذیذ پھل ہوں گے اور کھجوریں اور انار بھی۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سب باغوں میں خوبصورت عورتیں ہیں۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حوریں جو خیموں میں محفوظ ہوں گی۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے انہیں کسی انسان اور کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سبز اور نہایت نفیس و نادر قالینوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آپ کے رب ذوالجلال و اکرام کا نام بہت ہی برکت والا ہے۔ یہاں سورہ رحمان کا ترجمہ ختم ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری دی گئی نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہمیں اپنے نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا لے اور ہمیں ان جنتوں کا وارث بنا دے جس کا اس نے اپنے متقی بندوں سے وعدہ کیا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنتیں کن کے لیے ہوں گی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں، یعنی قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ سورہ نازعات میں آیا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو ہوا سے یعنی خواہشات نفس سے روکے رکھا، یعنی اس ڈر اور خوف کی وجہ سے نہ تو اس نے دنیا میں سرکشی کی، نہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اور اس نے اس بات کو جان لیا کہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض کو بھی انجام دیا اور حرام سے بھی بچا رہا،
یہ سب کچھ اس نے اس دنیا میں کیا، یہ سب اس میں آ رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اس کی تشریح میں آ رہا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو خوف ہے وہ کیا کیا چیزیں سر انجام انسان سے دلواتا ہے، کہ پوری زندگی اس نے یہ والے کام کیے تو روز قیامت اللہ کے ہاں اسے اس کے انعام میں 2 باغ ملیں گے۔ ان 2 باغوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 2 باغ چاندی کے ہیں جن میں برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب چاندی کے ہوں گے، اور 2 باغ سونے کے ہیں اور ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب سونے کے ہوں گے۔ اس کا حوالہ صحیح بخاری سے دیا گیا ہے، تفسیر سورہ رحمان میں یہ صحیح بخاری میں یہ درج ہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ سونے کا جو باغ ہے وہ مومنین مقربین کے لیے ہوگا، اور چاندی کا جو باغ ہے وہ عام مومنین جو کہ اصحاب الیمین ہیں ان کے لیے ہوگا۔ انشاءاللہ آگے سورہ کی تفسیر میں ہم واقعہ کی تفسیر میں یہ پورا پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد ان دونوں جنتوں کی کوالٹی بیان ہوئی، ذواتا افنان، یہ دونوں ہی بہت شاخوں والے ہیں والی جنتیں، یعنی سرسبز و شاداب اور خوبصورت ٹہنیاں، پکے ہوئے میٹھے اور رسیلے پھلوں سے لدی ہوئی ٹہنیاں ہیں۔ افنان سے مراد جنت کے درختوں کی ٹہنیاں ہیں جو ایک دوسرے کو چھو رہی ہوں گی۔ اور پھر فیہما عینان تجریان، ان دونوں میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے، یعنی وہ چشمے ان درختوں اور ٹہنیوں والی جنت میں انہیں سیراب کرنے کے لیے رواں دواں ہوں گے۔ ان میں سے ایک چشمے کا نام تسنیم ہے اور دوسرے کا نام سلسبیل ہے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں میں سب پھل 2 قسم کے ہوں گے۔ یہ جو 2 قسم کے پھل ہیں اس کے بارے میں مفسرین مختلف باتیں لکھ رہے ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ذائقے اور لذت کے اعتبار سے ہر پھل 2 قسم کا ہوگا، اور بعض نے کہا کہ ایک قسم خشک میوے کی اور دوسری تازہ میوے کی ہوگی، یعنی خشک جو ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہوں گے اور تازہ والے بھی ہوں گے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں باغوں کے پھلوں کی شان نرالی ہوگی، ایک باغ میں جائے تو ایک شان کے پھل اور دوسرے باغ میں جائے تو اس کے پھلوں کی شان کچھ اور ہی ہوگی۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ہر باغ میں ایک قسم کے پھل معروف ہوں گے جنہیں وہ دنیا میں بھی دیکھتا تھا یا ان کے ناموں سے آشنا تھا، چاہے مزے میں وہ دنیا کے پھلوں سے بے انتہا بہترین ہوں، لیکن وہ انہیں پہچان لے گا۔ اور دوسرے جو باغ ہے دوسری جو قسم ہے پھلوں کی، وہ ایسے ہوں گے جو انسان نے کبھی بھی دیکھے نہیں، اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں آئے۔ یہ مختلف مفسرین نے بیان کیا اور حقیقت حال تو اللہ ہی تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اس کے بعد جنتیوں کو جو شرمیلی نیچی نگاہوں والی حوریں ملیں گی، ان کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ کسی جن و انس نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، یعنی وہ بالکل ورجن ہوں گی اور نئی نویلی ہوں گی، اس سے قبل وہ کسی کے نکاح میں نہیں رہیں۔ اور ایک حدیث آتی ہے کہ جس کا ترجمہ بیان کرتی ہوں کہ جنتیوں کی بیویاں اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل ارض کی طرف جھانک لے تو آسمان اور زمین کے درمیان کا سارا حصہ چمک اٹھے اور خوشبو سے بھر جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ نمبر 62 یہ بتا رہی ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں۔ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ جو 2 باغ اب بیان ہوئے ہیں یہ مقام اور مرتبہ اور فضیلت میں پہلے 2 باغ جو کہ آیت نمبر 46 میں بیان ہوئے تھے ان سے کم تر ہیں، کیونکہ ان 2 باغوں کے بارے میں آیت 66 میں آ رہا ہے فیہما عینان نضاختان، اس میں 2 جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں۔ تو لکھا گیا ہے کہ پچھلے 2 باغ جو تھے اس میں عینانی تجریان، اور یہاں پہ عینانی نضاختان ہے۔ الجریو اقوی من الندغ، یہ ابن کثیر میں لکھا گیا ہے، یعنی جو پچھلے جو 2 چشمے تھے اس میں تجریان تھا وہ زیادہ قوی ہے اور نضاختان کم قوی ہے۔ اس میں بھی 2 چشمے ہوں گے لیکن یہ چشمے ابل رہے ہوں گے۔ اور پھر اس میں کیا ہوگا فیہما فاکہۃ و نخل و رمان، میوے اور کھجور اور انار ہوں گے، جبکہ پہلی 2 جنتوں میں ہر پھل کی 2 قسم بتائی گئی تھی۔ اور اس کے بعد اس میں بھی وہ نیک سیرت عورتیں ہوں گی جن سے انہیں بیاہ دیا جائے گا۔ خیرات ان سے مراد اخلاق اور کردار میں بہترین ہیں، اور حسان ان کا مطلب ہے کہ حسن و جمال میں وہ جو عورتیں ہوں گی وہ بہترین ہوں گی۔ بعد یہ آیا کہ حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے، ان کا عرض 60 میل ہوگا، اس کے ہر کونے میں جنتی کے اہل ہوں گے، یعنی گھر والے ہوں گے جس کو دوسرے کونے والے نہیں دیکھ سکیں گے، مومن اس میں گھومے گا۔ یہ صحیح بخاری میں تفسیر سورہ رحمان میں لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ کہاں وہ بیٹھیں گے، ان کے بیٹھنے کی جگہ کیا ہوگی۔
متقین علی رفرف خضر و عبقری حسان، اس بارے میں لکھا ہوا ہے کہ رفرف مسند ہے، یعنی جس کے اوپر بیٹھا جا رہا ہے، یا قالین، یا اس قسم کا کوئی عمدہ فرش۔ عبقرین کہتے ہیں ہر نفیس اور اعلیٰ چیز کو، یعنی تصور کریں کہ وہ جنتی ایسے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے جن کے اوپر سبز رنگ کی کشنز ہوں گے اور قالینیں بچھی ہوں گی اور اعلیٰ قسم کے نقش و نگار کے ساتھ بہترین فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، تیرے رب کا نام بابرکت ہے۔ تبارک سے مراد برکت ہے، مطلب یہ کہ اس کا نام ہمیشہ رہنے والا ہے، یا اس کے پاس ہمیشہ خیر کے خزانے ہیں۔ بہت بلندی اور شان کے بھی معنی اس میں لیے گئے ہیں، خیر اور بلندی کا حامل ہے، برکت اور عظمت کا حامل ہے وہ ذات۔ صحیح مسلم اور سنن اربعہ میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد اس قدر بیٹھا کرتے کہ یہ کلمات پڑھتے: اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام۔ الحمدللہ سورہ رحمان کی تفسیر مکمل ہوئی۔ آئیے آج ہی ہم اگلی سورہ جو سورہ الواقعہ ہے، قرآن پاک کی 46 سورت، یہ بھی مکی سورت ہے۔ آئیے اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہوگی، اس کے واقع ہونے کے وقت کوئی بھی جھٹلانے والا نہ ہوگا، پست کرنے والی، بلند کرنے والی۔ جب زمین نہایت بری طرح ہلائی جائے گی اور پہاڑ پھوڑ کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تب وہ پراگندہ غبار جیسے ہو جائیں گے اور تم 3 قسمیں ہو جاؤ گے۔ سو دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا حقیر ہیں بائیں ہاتھ والے، اور سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہی ہیں، یہی لوگ مقربین ہیں نعمت والے باغات میں، بہت بڑی جماعت اگلوں میں سے اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے۔ جبکہ وہ زر و جواہر سے جڑے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان پر آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے، ان کے پاس سدا لڑکے ہی رہنے والے لڑکے آتے جاتے ہوں گے، ساغر اور سراہیاں اور شراب کے جاری چشمے سے چھلکتے جام لیے ہوئے، اور اس سے نہ سر درد میں مبتلا ہوں گے اور نہ مدہوش ہوں گے، اور اس قسم کے لذیذ پھل لیے ہوئے جو وہ پسند کریں گے، اور اس قسم کا پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے، اور ان کے لیے غزال چشم حوریں ہوں گی جیسے غلاف میں لپٹے ہوئے موتی، جزا ان اعمال کی جو وہ کرتے رہے۔ اور وہ جنت میں نہ لغو بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، ہاں مگر ایک بول، سلامن سلاما۔ اور دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، وہ بے خار بیریوں میں ہوں گے اور تہ بتہ کیلوں میں، وہ لمبے سایوں میں اور ہر دم بہتی آبشاروں میں، وہ وافر پھلوں میں جو نہ تو کبھی ختم ہوں گے اور نہ ممنوع، اور اونچی نشست گاہوں میں۔ بلا شبہ ہم ان کی بیویوں کو ایک خاص اٹھان پر اٹھائیں گے تو ہم انہیں کنواریاں بنائیں گے، من مہنی ہم عمر دائیں ہاتھ والوں کے لیے، کثیر جماعت اگلوں میں سے اور کثیر جماعت پچھلوں میں سے۔ اور بائیں ہاتھ والے کیا حقیر ہیں بائیں ہاتھ والے، وہ سخت گرم ہوا اور گرم کھولتے پانی میں ہوں گے اور سیاہ ترین دھوئیں کے سائے میں، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش۔ بلا شبہ وہ اس سے پہلے نازوں میں پلے تھے، وہ بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا فی الواقع ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم اور ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے بلا شبہ اگلے بھی اور پچھلے بھی، یقیناً ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر سب جمع کیے جائیں گے۔ پھر یقیناً تم لوگ اے گمراہو جھٹلانے والو، تم تھوہر کے درخت میں سے ضرور کھاؤ گے، پھر اس سے اپنا پیٹ بھرو گے، پھر اس پر گرم کھولتا پانی پیو گے، سو پیاسے اونٹوں کی طرح پیو گے۔ روز قیامت یہ ہوگی ان کی مہمانی، ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم دوبارہ جی اٹھنے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بھلا بتاؤ تو جو منی تم ٹپکاتے ہو، کیا وہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم اس کے خالق ہیں؟ ہم ہی نے تمہارے درمیان موت مقرر کر دی ہے اور ہم عاجز نہیں بلکہ قادر ہیں اس بات پر کہ تم جیسی اور مخلوق بدل کر لے آئیں اور تمہیں ایسی صورتیں پیدا کریں جو تم نہیں جانتے، اور یقیناً تم نے پہلی پیدائش کو جان لیا ہے، پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ بھلا بتاؤ تو جو کچھ تم بولتے ہو کیا وہ تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ضرور ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم حیرت و تعجب سے باتیں بناتے رہ جاؤ کہ بلا شبہ ہم پر چٹی ڈال دی گئی، نہیں بلکہ ہم محروم ہی رہ گئے۔ بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا وہ تم نے بادلوں سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ الحمدللہ رب العالمین۔
بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم جلاتے ہو کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم ہی نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں کے لیے فائدہ بنایا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجیے۔ پھر میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھاتا ہوں، اور بلا شبہ اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بلا شبہ یہ قرآن نہایت معزز ہے، ایک محفوظ کتاب میں اسے بس پاک فرشتے ہی ہاتھ لگاتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ کیا پھر تم اس کلام یعنی قرآن سے بے پرواہی کرتے ہو اور تم اللہ کی نعمت میں اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ پھر کیوں نہیں تم روح کو پھیر لیتے جب وہ حلق تک پہنچتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم تمہاری نسبت اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں۔ پھر اگر تم کسی کے محکوم نہیں تو کیوں نہیں اس روح کو پھیر لیتے اگر تم سچے ہو؟ پس لیکن اگر وہ مردہ مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور خوشبو اور نعمتوں والا باغ ہے، اور لیکن اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو کہا جائے گا تیرے لیے سلامتی ہے، یقیناً تو اصحاب یمین میں سے ہے۔ لیکن اگر وہ تکذیب کرنے والے گمراہوں میں سے ہو تو اس کی مہمانی گرم کھولتے پانی سے ہوگی اور اسے جہنم میں داخل ہونا ہے۔ بلا شبہ یہی مذکور ہے، حق الیقین ہے۔ لہٰذا آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجیے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ آج ہم نے آپ کے سامنے سورہ واقعہ کو اول سے آخر تک اس کا ترجمہ بیان کر دیا۔ انشاءاللہ کل ہم اس کی تشریح کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کیونکہ اب وقت ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔